9 اکتوبر کی شب کابل کے 8ویں ضلع میں اچانک 2 زوردار دھماکے ہوئے، جن کے فوراً بعد مسلسل فائر کی آوازیں بھی سنیں گی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق یہ دھماکے مقامی وقت کے مطابق لگ بھگ رات 9:50 پاکستان کے وقت کے مطابق 10:20 پر پیش آئے۔ شاہدین نے طیاروں کی گڑگڑاہٹ سنی، جس سے شبہ ہوا کہ ہدف پر ممکنہ طور پر ہوائی حملہ کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا کہ 8ویں پولیس ڈسٹرکٹ کے قریب شاندار دھماکے ہوئے، جن کے بعد گلگشت چوک یعنی عبدالحق چوک کے علاقے میں بھی سڑک بند ہو گئی اور ٹریفک جام رہ گیا۔ حادثے کے چند دیر بعد ہی مختلف ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق یا تردید کرنا شروع کر دی۔ انڈین نیوز ویب سائٹ ریپبلکن ورلڈ کے مطابق کابل کے مشرقی حصے میں متعدد دھماکے ہوئے اور فضائی حملے کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں طالبان کے ترجمان ذہیب اللہ مجاہد کا حوالہ دیا گیا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، لیکن عوام سے گزارش کی کہ اس پر تشویش نہ کریں۔ اب تک کسی قسم کے نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ پاکستانی نیوز ویب سائٹ پاکستان آبزرور نے بھی کابل کے مشرقی سہ ماہی ڈسٹرکٹ 8 میں 2 شدید دھماکوں کی اطلاعات دی اور بعض شہریوں نے طیاروں کے شور کی بات کی۔ اس کے جواب میں طالبان ترجمان نے دھماکوں کی تصدیق کی تحقیقات کا عندیہ دیا اور کہا کہ ابھی تک کسی نقصان کی رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ افغان ذرائع نے بھی بتایا کہ کئی طاقتور دھماکے سنے گئے اور ہوائی جہازوں کی آوازوں سے ہوائی حملے کا امکان ظاہر کیا گیا، البتہ یہ تاحال ناقابل تصدیق ہے۔ طالبان حکام نے عموماً فوری طور پر رد عمل نہیں دیا، مگر ابتدائی طور پر کہا گیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ افغان نجی ٹی وی طلوع نیوز نے بھی مقامی رابطوں کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ دھماکوں کے باعث شہر میں اضطراب پھیلا اور سیکورٹی فورسز حرکت میں آئی۔ اس واقعے میں پاکستان کے کردار کے بارے میں باضابطہ طور پر کسی نے نہیں بتایا۔ طالبان عبوری حکومت نے کوئی فرد یا ملک ذمہ دار قرار نہیں دیا اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے کوئی بیان آیا۔ ماضی کے تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پر اکثر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دسمبر 2024 میں طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان طیاروں نے مشرقی افغانستان کے علاقے خوست اور ننگرہار کو نشانہ بنایا، جس پر افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی مشن کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج کیا تھا۔ اس بار بھی کوئی باضابطہ معترضانہ نوٹ سامنے نہیں آیا۔ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان مسلسل یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے جنگجو افغان علاقوں میں محفوظ ٹھکانے بنا کر حملہ کرتے ہیں، جبکہ افغان طالبان ان دعووں کو تردید کرتے ہیں اور خود پاکستان میں پاکستانی افغان میں سرحد پار گولہ باری اور حدود کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ فی الحال پاکستان نے کسی حملے کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی مغربی میڈیا میں کسی پاکستانی سرکاری موقف کا ذکر ہے۔ طالبان عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے واقعے کے فوراً بعد عوام کو پرسکون رہنے کی اپیل کی اور ٹویٹر یعنی ایکس پر لکھا کہ کابل میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم تشویش کی کوئی بات نہیں۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے اور اب تک کسی نقصان کی اطلاع نہیں موصول ہوئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ کابل انتظامیہ کے دیگر عہدیداروں نے بھی یہی بیان جاری رکھا کہ واقعے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے اور عوام کو فی الحال خطرے سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس پیش منظر میں طالبان رہنماؤں نے پاکستان کے الزامات کی بازگشت میں کہا کہ TTP کے کوئی یونٹس افغان سرزمین پر نہیں ہیں اور پاکستان پر تنقید کی ہے کہ وہ افغان فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ بات ماسکو فارمیٹ کے اس اجلاس میں سامنے آئی، جہاں پاکستان کے ایلچی اور طالبان حکام نے امن اور سیکورٹی پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ سرکاری طور پر اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں دی گئی۔ افغان وزارت داخلہ اور طالبان حکام نے ابتدائی طور پر کہا کہ کسی کو زخمی یا ہلاک ہونے کی خبر موصول نہیں ہوئی، تاہم بعض ذرائع نے دعویٰ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ مفتی نور ولی محسود اس حملے میں شدید زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے مقامی میڈیا نے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ایک سفید لینڈ کروزر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، جس میں مبینہ طور پر نور ولی محسود سوار تھے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ان ہلاکتوں کے حوالے سے مختلف اطلاعات ہیں اور قریبی ساتھی قاری صفی اللہ یا خالد مسعود کی بھی موت کی تردید یا تصدیق نہیں ہو سکی، اگرچہ یہ دعویٰ زیر گردش ہے کہ ان کی حتمی تصدیق نہیں ہوئی۔
دوسروں کے مطابق ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ شہری ہلاک ہوئے ہوں اور طالبان حکام بھی متاثرین کی تردید کرتے رہی ہیں۔ دھماکے کے بعد کابل میں سیکورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا اور حکام نے واقعے کی جگہ کو گھیراؤ میں لے لیا۔ AFP کے صحافی کے مطابق جھڑپ کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گاڑیوں کی تلاش کی اور کئی مقامات پر موبائل فون سروس معطل تھی۔ طالبان رہنماؤں نے واقعے کی اعلیٰ سطح پر تشویش کا اعلان کیا۔ اب تک کوئی گروہ یا فریق حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکا۔ سفارتی سطح پر بھی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل جب افغان سرحدی علاقوں میں حملوں کی خبریں سامنے آئی تو افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا تھا، مگر اس بار کسی سرکاری بیان یا احتجاج کا تسلسل نہیں پایا گیا۔ علاقائی سطح پر پاکستان اور طالبان نے دہشت گردی اور تجارت کے تعلقات پر سفارتی گفتگو شنید جاری رکھی اور 10 اکتوبر 2025 کی رات کابل کے مشرقی ضلع میں ہونے والے دھماکوں کی اطلاعات میں اب تک الجھن پائی جاتی ہے۔ متعددہ ذرائع نے دھماکوں اور ہوائی حملوں کے امکانات کی بات کی ہے، مگر طالبان حکام نے ہلاکتوں کی تردید کی ہے۔ پاکستان پر اس حملے کا ابھی تک کوئی باضابطہ الزام نہیں لگا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے صرف تحقیقات کی بات کی ہے۔ ماضی کی مثالوں سے واقفیت کے لیے یاد رہے کہ افغان طالبان اور پاکستان ایک دوسرے پر دہشت گردی کے سہولت کار ہونے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ واضح تصویر سامنے آنے تک دونوں طرف سے ملے جلے بیانات آ رہے ہیں اور تفتیش جاری ہے۔